ناگپور سے محمد ریحان رضا سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی امام اعلانیہ تصویر کشی کرتا ہو تو ایسے کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا؟ تصویر بنانا، بنوانا، کھینچنا، کھنچوانا یہ حرام ہے، اور احادیث کثیرہ سے اس کی حرمت ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب یہ تصویر بنانے اور بنوانے والے پر ہوگا، اشد العذاب، یعنی عذاب میں سب سے سخت عذاب اس کا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ جو تصویر تو نے بنائی ہے اس میں جان ڈال، جب تک کہ وہ اس میں جان ڈال نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مارنے والا، جلانے والا ہے، کوئی دوسرا تو جان ڈال نہیں سکتا، تو وہ جان ڈال نہیں پائے گا اور اس پہ عذاب ہوتا ہی رہے گا، اس پہ عذاب ایسے ہی برابر ہوتا رہے گا۔ تو بہت ہی سخت عذاب ہے، اور بہت ساری حدیثیں جو ہے اس کی حرمت پر ہیں، لہٰذا تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے یا کیمرے سے کھینچا جائے، سب جاندار کی تصویر تصویر ہی ہے، لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر جو ہے وہ تصویر کھینچتا ہے یا کھنچواتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اعلانیہ طور پر اگر وہ ایسا کرتا ہے تو فاسق معلن ہے۔ اعلانیہ طور پر اگر کوئی تصویر کھینچتا کھنچواتا ہے، کوئی حافظ ہے جو تراویح پڑھاتا ہے، وہ اعلانیہ طور پر اگر یعنی بالکل سب کے سامنے یہ کام کرتا ہے، سب کو معلوم ہے، اعلانیہ طور پر اگر وہ تصویر کھینچتا کھنچواتا ہے تو فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ ہے، امام بنانا بھی گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کبھی اس کی کوئی تصویر اس نے نکالی ہو یا چھپ کر کوئی ایسا کیا ہو، اعلانیہ طور پر نہیں کیا، پھر بھی اس نے حرام تو کیا، گناہگار تو ہوگا، لیکن فاسق معلن نہیں کہا جائے گا اسے، تو اس کے امامت میں جو ہے اس کی امامت درست ہے، یعنی اگر وہ امام بنے تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی فاسق معلن اعلانیہ طور پر اگر تصویر کشی کرتا ہے، جب تک کہ وہ اعلانیہ طور پر اس سے توبہ نہ کرے تب تک کہ اسے امام ہرگز ہرگز نہ بنایا جائے۔ ہاں جب وہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ پر یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی اس نے جو توبہ کی ہے یہ صرف رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ اپنی توبہ پر قائم رہے گا، جب اس کی توبہ پر یقین ہو جائے تو پھر ایسے کو امام بنایا جائے۔ اور تصویر والے معاملے میں سوال یوں کیا گیا ہے کہ اگر امام توبہ کس طرح کرے گا؟ کیا وہ اعلانیہ طور پر تصویر کشی سے توبہ کر سکتا ہے یا پھر 3-4 لوگ کے درمیان بھی ہو جائے گی تو توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جن جن لوگوں کو یہ معلوم ہے، اگر پورے مقتدیوں کو معلوم ہے کہ یہ امام تصویر کشی کرتا ہے تو سب کے سامنے وہ توبہ کرے، اور اگر چند ایک جماعت ہے، ایک ان لوگوں کو اگر پتہ ہے کہ یہ تصویر کشی کرتا ہے تو ان کے سامنے بھی توبہ کر لے، تاکہ سب کا دل صاف ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ اس نے توبہ کر لی ہے، اب یہ امامت کے لائق ہے، تو اس طرح سے توبہ کر لے گا تو، اور سچی توبہ کرے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امامت کر سکتا ہے، اگر اس کی توبہ پر یقین ہو تو۔